الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین کی نسبت سے جمع فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو اور ہم لوگ تھوڑی دیر اس کو سنیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص کر کے مسلمانوں کا معاشرہ، اس معاشرے کے اندر بعض لوگ تو عبادت گزار ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو عبادت گزار، پکے ہیں، عبادت اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کبھی کبھی کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، بازو میں رکھیے ابھی، لیکن یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں، یہ لوگ کو آج ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اور یہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو کبھی کبھی کرتے ہیں، ان دونوں کو، مسلمانوں میں سے ان دونوں کو بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادت کرنے کا نام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دین اللہ کی بندگی کرنے کا نام ہے۔ اسلام اللہ کی بندگی کرنے کا نام ہے۔ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ذکر کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، بس اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بے چینی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے چینی ہے، ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے، ہمارے اس ملک کے اندر بے چینی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے، صرف اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے کہ آج ہم یہ صرف سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کا نام اسلام ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا نام دین ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ اذان مؤذن صاحب دے دے اور چلیں نماز پڑھ لیں، بس۔ اس کے علاوہ، بندگی کے علاوہ، عبادات کے علاوہ، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کے علاوہ جو جتنی چیزیں ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں، اسلام کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، اور نماز سے جب باہر نکلتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تو دیکھیے پھر مسلمانوں کا حال۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کا جو آخری نبی تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے درمیان جو وقفہ ہے، ایک عرصہ دراز ہے، ایک لمبا وقفہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، جس کو فطرت زمانہ کہا جاتا ہے، ایک لمبا عرصہ، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 600 سال سے زائد کا عرصہ ہے۔ اور اس عرصے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی چیزیں تھیں
اور جو بھی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے اللہ کی طرف سے اترے تھے، بنی اسرائیل نے اس کو بھلا دیا اور صرف اللہ کی بندگی ہی کو اسلام سمجھ لیا۔ اس کے بعد جتنی بھی برائی ہو سکتی تھی اس معاشرے کے اندر، وہ ساری چیزیں آنے لگی، اور آتے آتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے اس زمانے کو کیا کہا جانے لگا؟ زمانہ جاہلیت، یعنی جاہلوں کا زمانہ۔ اور آج ہمارے درمیان جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کو دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل زمانے جاہلیت کی طرح ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، وہ صرف پورے اسلام کو، پورے دین کو یہ سمیٹ کر کے رکھ دیے صرف عبادات کے اندر۔ بس اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیا کرنا؟ نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا ہے، چاہے ہمارے اخلاق اچھے ہوں یا نہ ہوں، رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ رکھ لینا ہے، چاہے ہم چوری کرتے رہیں، ڈاکہ ڈالتے رہیں، اور اس طرح عید الاضحیٰ کا موقع آ جائے تو ہم اگر پیسہ دیا ہے حج بیت اللہ بھی کر لیں گے، نہیں تو اپنے مقام کے اوپر رہ کر کے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، قربانی کریں گے، بس اسی کا نام دین ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج زمانہ جاہلیت کی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنے اخلاق حسنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ان لوگوں تک پہنچایا۔ تو صرف یہی نہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے۔ صرف عبادات ہی کو دین کا حصہ سمجھ لینا، یہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے، اس وجہ سے ٹوپی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، چلیے الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات دیکھیے، تھوڑی سی مسئلے کے اندر اتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور معاشرے کے اندر میرے دوستو، جس طرح عبادات درست کرنا ہے، عبادت نماز پڑھنا ہے تو درست پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، جس طرح ہم دھیان دیتے ہیں اللہ کی بندگی کے اوپر، اسی طرح ہمیں دھیان دینا پڑے گا معاملات کے اندر بھی، معاشرات کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی۔ ہم نماز ہے، روزہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے معاشرات اچھے نہیں ہیں، معاشیات اچھے نہیں، کچھ بھی اچھے نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا اسلام ہے، یہ ایک ہماگیر مذہب ہے، تمام مذاہب کو اپنے اندر سمیٹ کر کے ان تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے بہتر مذہب ہے، اور بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی آ جائے، معاملات بھی درست ہو جائے، معاشیات بھی درست ہو جائے، ازدواجی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو، ہر ایک پہلو کے اوپر اسلام ہے، ہر ایک پہلو کے اندر دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، جب تک ہم اپنے اخلاقیات کو نہیں اپنائیں گے، معاشیات کو نہیں اپنائیں گے، معاشرے کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک یہ سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح پکا مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے اندر زندگی کے اندر نماز ہے، تقوی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ہمارے اندر یہ غلط فہمی سرایت کر گئی کہ دین صرف عبادات ہی کا نام ہے، اخلاق کو نکال دیا، معاشرے کو نکال دیا، معاملات کو نکال دیا، میرے دوستو آپ کا اسلام یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام مکمل کب ہوگا؟
ہمارا یہ دین اسلام صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے۔ اس بات کو ایک مسلمان اچھی طرح ذہن نشی کر لے۔ اب دیکھیے معاشرے اور سماج کے اندر کتنی زناکاری عام ہے یا نہیں ہے، عریانیت عام ہے یا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ وقت کے اوپر بچہ اور بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادات ہی بس ہے، اسلام عبادات کا نام ہے، ہم عبادت تو کر رہے ہیں، باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیری مت کیا کرو، لیٹ مت کیا کرو، 3 چیزوں میں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو دفن میں دیری مت کیا کرو، دفن کے اندر۔ اب دیکھیے معاشرے سماج کے اندر اگر کسی کا جنازہ پڑا ہوا ہے تو انتظار ہو رہا ہے، کبھی کبھی 24 گھنٹے سے زیادہ بھی انتظار کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے وہ نہیں آیا ہے، فلاں جگہ بیٹیاں رہتی ہے وہ نہیں آئی ہے، فلاں جگہ فلاں لوگ رہتے ہیں وہ نہیں آئے ہیں۔ اس وجہ سے بعض لوگ تو اس کو اب تو ایئر کنڈیشن لگا دیا گیا ہے، اس کے اندر جنازے کو رکھ دیتے ہیں، چاہے گرمی شدید کیوں نہیں ہو تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے، اس کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ میرے دوستو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور اسلام صرف عبادات کا نام ہے، عبادات کے علاوہ کچھ بھی کر لیں، جو مرضی ہو کر لیں، لیکن دوستو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر دیری نہ کریں، آنن فانن اسے کفن دفن کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے جبکہ وہاں پہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اور اگر علماء کرام نہ بھی ہوں تو مساجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب وہاں پہ تو موجود ہی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ قرب و جبار سے علماء کرام بھی آ جاتے ہیں، اور علماء کرام بیچارہ ہاتھ باندھ کر کے ادھر کھڑے رہتے ہیں، اور جتنے بھی یہ جوہلا ہیں یہ تمام کے تمام آگے آگے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے جیسے چاہے کرتے رہتے ہیں۔ نہ تو یہ پوچھتے ہیں کہ قبر کیسے بنائیں گے، نہ تو یہ پوچھتے ہیں قبر کے اندر کیسے اتاریں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور امام صاحب بھی کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ کچھ بولیں گے کہیں کمیٹی والے جو ہے امامت سے نکال نہ دے۔ اس طرح میرے دوستو ہمارا اسلام برباد ہو رہا ہے اور ایمان ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ میرے دوستو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس طرح آج اعمال کے اندر کمزوری ہے، مسلمانوں کے اندر اعمال کے اندر بہت ساری کمزوریاں، اسی طرح آج ایمان کے اندر بھی کمزوری ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو اعمال کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی ہو تو چلے گا، لیکن اگر ایمان ہی کمزور ہو جائے تو پھر مشکل ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی مضبوط کریں۔ اور اعمال ہم کیسے مضبوط کریں گے؟ وہ اسی وقت ہوگا جب کہ آج ہم تمام معاملات علماء کرام سے پوچھیں گے، اور علماء کرام کو بھی چاہیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، مانے تو اچھا، نہ مانے تو اور اچھا۔ کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، عتبہ نے نہیں مانا، شیبہ نے نہیں مانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح آج اگر علماء کرام عوام الناس کو یہ کہہ دے کہ یہ کام اس طرح کیجئے، یہ کام اس طرح کیجئے، مجھے کہہ دینا ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تمہیں ماننا ہی ہے، ہرگز نہیں۔ مانو تو اچھا، نہ مانو تو اور اچھا۔
اس وجہ سے میرے دوستو، علماء کرام سے آپ پوچھ لیا کریں، جب بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اگر جنازہ کا مسئلہ آ جائے اور جنازہ تیار ہو جائے تو کفن دفن کے اندر جلدی کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بچے اور بچیاں اس کے نیک اور صالح جوڑے آ جائیں تو کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر دیری مت کرو۔ اور آج ہم چلے کیریئر بنانے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے اتنی بے حیائی ہو رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم ہر موڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ عبادات، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرات ہے، یہ تمام چیزیں مل کر کے اسلام بنتا ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں مل کر کے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ جو غلط فہمی ہے کہ صرف عبادات ہی کا نام اسلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام بھی جب کبھی بھی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو، جب کبھی اصلاح معاشرہ کا اس طرح کانفرنس ہو، اور جب کبھی دین عوام الناس کو پہنچانے کا موقع آ جائے تو ایسے موقع کے اوپر عوام الناس کو آپ سمجھا دیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، معاملات کا نام بھی دین ہی ہے، معاشیات کا نام بھی دین ہی ہے، معاملات کا نام بھی دین ہے، اخلاق کا نام بھی دین ہی ہے۔ ہمارے عبادات اچھے ہوتے ہیں تو اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور معاملات اچھے ہوتے ہیں تو ازدواجی زندگی خراب ہو جاتے ہیں، ازدواجی زندگی اچھی ہوتی ہے تو معاشی زندگی خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارے اسلام کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الگ الگ ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی وہاں پہ ہے۔ اور آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر صرف دین عبادات ہے، اسلام صرف عبادات ہی کا نام ہے، تو یہاں پہ ہونی یہ چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہونی چاہیے۔ و ایاک نستعین یہ بتا رہا ہے مجھے کہ صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے اخلاق و کردار، یہ ساری چیزیں درست ہونی چاہیے۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھیے، اگر ہماری نماز درست ہے تو اخلاق درست نہیں ہے، اخلاق درست ہے، ہمارے آپسی معاملات اچھے نہیں ہیں، معاشرے کے اندر ہم اچھے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات کے لیے اور تھوڑی تھوڑی سی زمین کے لیے دیکھیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں سے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ عبادات ہی کا نام دین ہے، عبادات ہی کا نام اسلام ہے، بس اتنا ہی ہے۔ نماز پڑھ لو، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھ لو چوری بھی کرو، نماز پڑھ لو بدنظری بھی کرو۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہم اگر عبادات کر رہے ہیں تو عبادات کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں ہماری درست ہونی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ درست اپنے اخلاق ہی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کے اندر محنت کرتے رہے۔ محنت کیے یا نہیں کیے؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ درست ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ویسے ہی محنت کریں۔ آج ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم اگر محنت کریں گے
تو ہمارے اخلاق بھی درست ہوں گے، ہمارے نماز بھی درست ہوں گے، ہمارے روزہ بھی درست ہوں گے، ہمارے حج بیت اللہ بھی درست ہوں گے، اور باقی جو معاشرے کے اندر ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ دیکھیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے، 13 سال تک مکہ کے اندر محنت کیے، اور پھر 10 سال مدینہ منورہ کے اندر محنت کیے، اور اس طرح محنت کیے کہ میرے دوستو اسلام اور دین دور دراز تک پھیل گیا۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیے، اگر کہیں پہ مشکل آ جاتا اور وہاں پہ پریشانی میں پڑ جاتے صحابہ، تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ غور کرتے تھے، کہیں ہم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، کہیں ہمارے اخلاق کے اندر کمی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ہمارے معاملات کے اندر تو کمی نہیں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر صحابہ غور کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی بندگی کریں، اور صرف بندگی عبادات ہی کا نام دین رکھ دیں، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ ہمارا جو مذہب ہے بہت وسیع و عریض مذہب ہے، ساری چیزیں ہیں، تا قیامت تک جتنی بھی چیزیں آئیں گے ساری چیزیں آپ کو اسلام کے اندر ملیں گے، ہر ایک چیز، ہر پہلو سے۔ اب دیکھیں گے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، تو ہمارا جو بچپن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کس طرح گزری؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کس طرح گزاری؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر بھی گئے، اور وہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے۔ صحابہ کرام کے اخلاق اور معاملات کو دیکھیے، کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ صحابہ نے عبادات کو الگ کر دیا ہے اخلاق سے، اخلاق کو الگ کر دیا ہے معاملات سے، کہیں نہیں۔ اس وجہ سے آج دین صرف عبادات کا نہیں، بلکہ اخلاق، معاشیات، معاشرت اور معاملات، ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم ادا کرتے رہیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، ورنہ میرے دوست بے چین رہیں گے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ بے چین ہیں، کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں اور تمام وہی چیزوں کو اپناتے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کفار مکہ اپنائے ہوئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور اخلاق کو اپنائیں، معاملات کو درست کریں، سیاسی زندگی بھی درست ہو، بالکل اسلام کے آئینے میں، دین اسلام کے آئینے میں ہماری تمام چیزیں درست ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ایک انسان آئینہ کو دیکھتے ہیں، آئینہ کو دیکھتے چہرہ نظر آتا کہ نہیں آتا ہے؟ تو چہرے کے اندر کہاں کہاں دھبے ہیں، آئینہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے آپ کو؟ اسی طرح ہے، جب ہمارا معاملات درست ہوگا تو عبادات بھی درست ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے آئینہ ہے۔ اور جب مسلمان ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھی آئینہ ہی ہے۔ تو اپنی غلطی کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی زندگی کو درست پیمانے کے اوپر لانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کا فضل ہماری جانب متوجہ ہو۔ تو میرے دوستو، مجھے صرف آج بتانا یہی تھا کہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ معاملات کا نام بھی اسلام ہے، اخلاق کا نام بھی اسلام ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔